الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سورہ علق کی 14 آیت تک ہم نے کچھ باتیں سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے ابو جہل کے ساتھ ساتھ پوری امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ وہ اللہ کا استحضار پیدا کرے۔ تو اس آیت میں استحضار کے متعلق بتلایا الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی ہر بندے کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت ابو جہل کی سزا کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصیہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا، یعنی ابو جہل باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس کی پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ اب وہ بلاوے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ ابو جہل کی پہلی سزا مقرر کی کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز سے روک رہا تھا، وہ اگر اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے اگلے بال جو اگتے ہیں اس بال والے حصے کو ناصیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اردو میں پیشانی اس حصے کو کہتے ہیں جس کے اندر بال نہیں ہوتے، لیکن ناصیہ یہ لفظ وہ بھی پیشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ حصہ جس کے اندر بال اگے ہوئے ہو، یعنی سر کے اگلے حصے کو ناصیہ کہتے ہیں۔ جب کسی کے بال بڑے ہو اور وہ اگلے بال کسی کے ہاتھ میں آ جاوے تو وہ اچھی طرح پکڑ میں آ جاتا ہے، یعنی پھر کوئی جلدی اسے چھڑا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کی پیشانی کے اگلے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے۔ اور کیسی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی ایسی پیشانی جو جھوٹی بھی ہے، یعنی پیشانی بول کر پیشانی والا مراد لیا کہ ایسی پیشانی والا جو جھوٹا بھی ہے اور حق کو جھٹلانے والا ہے۔ تو پہلی اس کی یہ سزا مقرر فرمائی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بات چیت ہونے کے بعد بھی حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو ابو جہل نے دیکھا کہ اب جو ہے موقع اچھا ہے، میں اپنی بات کو پورا کروں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ کی گردن پر پیر رکھ کر گردن کو جو ہے دباوے۔ اس بری نیت سے وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن پھر کچھ آگے بڑھنے کے بعد وہ واپس ہو جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ تو لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو گردن پر پیر رکھنے والا تھا تو کیوں آگے نہیں گیا؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں جب ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کھائی ہے، خندق ہے، کھڈا ہے، اور اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ اب اگر میں آگے بڑھا تو میں اس کھائی میں، اس کھڈے میں گر جاؤں گا، اس وجہ سے میں جو ہے واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میں قریب آ جاتا تو فرشتے اس کو آگ میں جلا کر اس کی بوٹی بوٹی کر دے۔ تو ابو جہل نے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس طرح کا معجزہ اور بھی کہیں دیکھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ اس کے لیے ہدایت نہیں تھی تو وہ اپنی آنکھوں سے اس طرح کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا اور اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے سے رک گیا، اور اس نے پھر کبھی نماز کے لیے پریشان نہیں کیا۔ حالانکہ دوسری اعتبار سے وہ کئی مرتبہ پریشان کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن اس حرکت سے وہ باز آ گیا۔ کیا وہ سمجھ گیا کہ اس طرح روکنے پر اس طرح کی سزا یہاں نظر آ رہی ہے، تو وہ نماز سے روکنے سے رک گیا۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے سزا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اور کیسی پیشانی؟ جو جھوٹی بھی ہے، یعنی پیشانی والا جھوٹا بھی ہے اور گنہگار بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت گویا چیلنج کر رہے ہیں جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں اپنے جم گٹھے کو بلاؤں گا، اپنے گروہ کو بلاؤں گا اور تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا کروں گا اور حملہ کروں گا، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جم گٹھے کو بلاوے، اپنی مجلس کو بلاوے اور دعوت دے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ سندع الزبانیہ، ہم بھی جو ہے فرشتوں کو بلائیں گے اور اس کے مقابلے کے اندر کھڑا کریں گے۔ فرشتوں کو بلانا اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ ایک ڈرانے کے لیے تھا، حالانکہ ان کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا، چہ جائے کہ فرشتوں کو ان کے لیے بلاوے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی طاقت کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو زبردست طاقت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ قوم لوط کو جب سزا دینے کا موقع آیا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی پوری بستی کو آسمان تک اٹھایا، یہاں تک کہ آسمان کے اتنے قریب پہنچے کہ زمین کے کتوں کی آواز بھی آسمان والوں نے سنی، پھر وہاں سے پلٹ دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر اتنی طاقت تھی، تو فرشتوں کی جماعت کو ایک ابو جہل اور اس کی جماعت کے لیے بلانا، یہ تو ایک ڈرانے کے لیے تھا کہ ہم فرشتوں کو بلائیں گے، ورنہ ایک ہی فرشتہ سب کے لیے کافی تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سندع الزبانیہ، ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے۔ زبانیہ اصل میں ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو جہنم پر مقرر ہے، تو ہم جہنم پر جو فرشتے مقرر ہے ان فرشتوں کو اس کے مقابلے میں بلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح ڈرا رہا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کلا لا تطعه واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہت پیارا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کلا لا تطع واسجد، آپ سجدہ کیجئے، واقترب، اور قریب آ جائیے۔ یعنی سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ سجدے کے ذریعے سے اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جتنے زیادہ سجدہ کریں گے
اتنے ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ سجدہ کیجئے اور قریب آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عام عادت تھی کہ آپ سجدے کے اندر دعا فرماتے تھے۔ لوگ آ کر وظیفے پوچھتے ہیں پریشانیوں کے، کہ بہت پریشان ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو حدیث کا جو وظیفہ اور اس آیت کے خلاصے سے جو وظیفہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے اور اللہ کے قریب ہو جاوے، یعنی سجدے کے اندر اللہ سے مانگے۔ عام طور سے یہ رواج ہمارے یہاں نہیں ہے کہ سجدے میں اللہ سے دعا مانگے۔ نفل نماز کے اندر، سجدوں کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے، مستحب ہے۔ فرائض میں یعنی فرض نمازوں میں مانگنا نہیں چاہیے۔ فرض نمازوں میں جو تسبیح ہے اس پر اکتفا کرے، اور کوئی ضرورت پیش آ جاوے تو جیسے صلاۃ الحاجت ہے وہ پڑھے، اور اس کے اندر سجدے کے اندر، نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنی چاہیے۔ البتہ نماز کے اندر چونکہ عربی زبان کے اندر ساری چیزیں ہیں، قرآن عربی میں پڑھنا ہے، تسبیح عربی میں پڑھنی ہے، تو سجدے کے اندر جو دعا مانگی جائے گی وہ قرآن اور حدیث والی دعا مانگی جائے گی۔ ہماری زبان کے اندر دعا نہیں مانگ سکتے سجدے میں۔ اس وجہ سے چاہیے کہ کوئی دعا کی کتاب لے کر جو حدیث اور قرآن کی دعا ہے ان دعاؤں کو یاد کر کے سجدے میں وہ دعا مانگے۔ اس کے لیے بہترین شکل یہ ہے کہ حزب الاعظم اس کے اندر قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں، تو اس کے اندر اگر پوری نہیں یاد کر سکے تو کم سے کم اپنی مطلب کی دعائیں تلاش کر کے، جو چیز کی اس کو ضرورت ہو وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں خود یاد کر کے ان دعاؤں کو سجدے میں مانگنے کا اہتمام کرے۔ تو نفل نماز کے اندر سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ سے سجدے کے اندر بندہ قریب ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب لیٹے ہوئے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ آپ غائب ہو گئے، تو بالکل اندھیرا تھا، میں تلاش کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سجدے میں دعا کا مانگنا ثابت ہوتا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ سجدے کی حالت میں قرآن اور حدیث والی دعا مانگے۔ یہاں یہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ سجدے کی آیت ہے۔ اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ جو سجدے کی آیت پڑھے یا سجدے کی آیت سنے اس پر سجدہ تلاوت اس جگہ واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی سجدے کی آیت جو نازل ہوئی، قرآن میں جو 14 سجدے ہیں ان میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ نجم، والنجم اذا سجا والنجم اذا ہوا والی سورت کے اندر جو اخیر میں آیت ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور دوسرے کفار مکہ کو لے کر ان کو بات کر رہے تھے، تشکیل کر رہے تھے گویا، اور ان کو سمجھا رہے تھے۔ اس وقت وہ آیت نازل ہوئی۔ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ اجتماعی طور پر، یعنی سب مل کر ساتھ میں سجدہ کرے۔ کیونکہ یہ سجدے کی آیت نازل ہوئی اس وجہ سے وہ پڑھ کر سنائی تو سب پر سجدہ واجب ہے، تو سب سجدہ کریں۔ تو اس وقت سارے صحابہ نے بھی سجدہ کیا اور مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ منافقوں نے بھی سجدہ کیا، لیکن امیہ بن خلف جو اس وقت وہ مجلس میں تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ جو مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن سجدہ کر لیا، اللہ نے بعد میں ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور امیہ بن خلف جو اس وقت اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک موقع پر خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ، اور خطبے کے درمیان میں آپ نے سجدہ تلاوت یعنی تلاوت کی وہ آیت سجدے والی، اور پھر خطبے سے اترے، چالو خطبے میں درمیانی خطبے میں اترے اور سب کو حکم دیا کہ چونکہ سجدے کی آیت پڑھی گئی ہے اس وجہ سے سارے لوگ سجدہ کریں۔ تو سب نے سجدہ کیا،
سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ خطبے کے لیے تشریف لے گئے اور بقیہ خطبہ ادا کیا۔ تو اس وجہ سے اجتماعی سجدہ، جب اجتماعی سجدے کی آیت سنی جائے تو اس وقت اجتماعی سجدہ کرنا یہ بھی مستحب ہے، اچھا ہے۔ تو ابھی ہم نے بھی جو ہے یہ سجدے کی آیت سنی ہے، اس وجہ سے یہ تفسیر کے بعد جو ہے سارے لوگ ایک ساتھ میں سجدہ کر لیں گے۔ سجدہ تلاوت کی نیت کرے کہ میں تلاوت کا سجدہ کرتا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے اور تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق